بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب 15 رجب کی مجلس، شب شہادت ثانیہ زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا۔ مصیبت کی رات ہے، آوازاری کی رات، گریہ کی رات، اور کل کا دن بہت بڑا دن، غم کا دن۔ بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو علی جیسے باپ کی زینت بن کر آئے، مذاق نہیں۔ جیسے شہزادی کونین کا مقام اللہ کے رسول کے پاس تھا، ویسا ہی مقام مولا کا بی بی زینب کا مولا کے پاس تھا۔ بڑا احترام کرتے تھے، باپ کی زینت یا اور کی زینت۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، یہ اتنی ریکمنڈڈ دعا ہے کہ اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ اس میں دو چیزیں مانگ رہے آپ، ایک زیارت حسین مانگ رہے، ایک شفاعت الحسین، کہ اگر حسین کی شفاعت مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ ہر امام کی شفاعت ہے۔ اصول کافی میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم روز محشر اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور بھروسہ وہی ہے، نہ اپنے سجدوں پہ ہے، نہ اپنی چیریٹی پہ ہے، نہ اپنی کوئی عبادت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، کرتے جاؤ، قبول یہ معصومین کروا دیں، کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں کہ مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے، نہ آپ نے کہا تو آپ کریں گے، 100% کریں، 200% کریں گے، لیکن واجبات کو چھوڑ کے نہیں۔ واجبات پہ عمل یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ اگر شیعہ ہو تو واجبات پہ عمل کرنا۔ تو بہرحال ہر معصوم کی شفاعت چلے گی۔ معصوم تو بہت بڑی بات ہے، فضہ اور میسم کی شفاعت چلے گی، خنبر کی شفاعت چلے گی، یہ بھی بڑے ہیں، ماں باپ کی شفاعت چلے گی، شفاعت سب کی چلے گی۔ کتنی روایتیں ہیں کہ اگر یہ دیندار کوئی عالم ہے، دیندار عالم ہے، وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشوا دے گا۔ اگر بیٹا تمہارا دیندار ہے یا بیٹی تمہاری دیندار ہے تو اوپر 7 جنریشن اور نیچے 7 جنریشن بخشوا دے گی وہ۔ یہ اسلام پہ عمل کرنے کا نتیجہ، اولاد کو دیندار بنانے کا نتیجہ۔ تو یہ اتنی شفاعت ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا اس دعا میں، مشہور دعا ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، شب شہادت کی، آج اور کل 2 دن۔ سب کی شفاعت ہے، سارے معصومین کی، لیکن کسی معصوم کے لیے اس طرح کی دعا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اب میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا کا سب سے بڑا مشکل کشا، صراط پہ بخشوانے والا، لیکن ہم امام علی کے لیے ایسی دعا نہیں کرتے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ زیارت عاشوراء میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، سجدے میں جا کے بولتی ہوں۔ تو آغا بہجت پوچھتے ہیں خواب میں ان سے، اپنے استاد سے، کہ یہ بتائیے وہاں جا کے آپ کو کیا فیل ہوا؟ پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا، بڑے جانتے ہیں۔ کیا فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا، کاش یہ دنیا میں زیادہ کرتا؟ تو ایک اگر بہجت کہتے ایک لمحہ رک کے کہا عاشوراء عاشوراء عاشوراء۔ انہوں نے کہا عاشوراء لحد میں کیا کام آئی؟ مرنے کے بعد عاشوراء کا لحد سے کیا مطلب؟ سارے معصومین کی زیارت ہے۔ تو کیا تم دعا کرتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ ورود وہی لحد ہے، پہلی رات ہے کہ کاش میں زیادہ پڑھتا، 1 دفعہ پڑھتا تھا، 2 دفعہ پڑھتا تھا۔ سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ ہوا شفاعت الحسین سے وہ یوم الورود ہے۔ تو ایک پریکٹس بنا لو، عادت بنا لو۔ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں، کہ ایوری ڈے صبح شام، یہ گولڈ کی میں عاشوراء پہ نہیں پڑھ رہا، یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ عاشوراء کیا ہے تو 24 گھنٹے تم پڑھو گے۔ 70 فضیلتوں کو بتایا گیا عاشوراء کے لیے، اور عربی میں جب بھی لفظ 70 کا آتا، یہ فگر آتا 70 کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتے، 70,000 فضیلتیں بھی ہو سکتی۔ کوئی شخص عاشوراء پڑھنے والا پریشان نہیں رہتا، عاشوراء پڑھنے والا رزق کا پرابلم نہیں ہوتا،
मेजर डिजीज से बच जाते। बीमारी तो आएगी, बीमारी आना भी चाहिए, आना चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो बंदा फिरौन बन जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? आना तो चाहिए। अल्लाह इतना करीम है कि एक रात का अगर बुखार किसी को आए तो 2 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता। क्या सुन रहे यार? 2 साल के गुनाह माफ होते। अब इसका यह मतलब नहीं है यहां बैठ के आप दुआ करें अल्लाह एक रात का बुखार दे दे। सेहत मांगो कि अल्लाह की इबादत कर सको, हेल्थ मांगो कि अल्लाह की इबादत कर सको। एंजॉयमेंट के लिए मत मांगो। इबादत में जो एंजॉयमेंट है वो किसी में नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन होता, एक सुकून पहुंचता बंदे को जब अल्लाह की उसकी बारगाह में सर को झुकाता। तो आशूरा के पाबंद में यूथ को बोल रहा पढ़ जाओ, पढ़ जाओ। पढ़ना नहीं आता डिवाइन पल पे ज़ियारत आशूरा, खड़े हो जाओ। लेकिन आशूरा ये नहीं करना कि गाड़ी में चल रही है आप भी चल रहे, इधर उधर दिमाग जा रहा, टेलीफोन पे लगे, वैसा मत करो। प्रॉपरली गिव 10 मिनट्स टू मौला हुसैन। 24 घंटे में मैं बोला 10-12 मिनट दो मौला हुसैन को। 24 आवर्स में कभी भी पढ़ो। जमाने के इमाम ने, मैं फिर गलत नहीं समझना, इमाम ने हर ज़ियारत के लिए बोला, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेकमेंड किया है जमाने के इमाम ने वो 3 चीजों के लिए किया। 3 चीजों ऐसे वक्त पे किया, एक ऐसे चाहने वाले को किया कि जिसके सामने मौत थी। मौत, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, बाद में कोई पूछे तो बता दूंगा कौन सा वाकया। मौत उसके सामने थी, सुबह होगी तो मौत आ जाएगी। इमाम ने आके कहा कि सलातुल लैल, सलातुल लैल, सलातुल लैल, नमाज शब पढ़, पढ़ नमाज शब पढ़। उसने पढ़ ली, मसला हल नहीं हुआ। इमाम ने सीक्वेंस बताया, फिर कहा आशूरा, आशूरा, आशूरा। उसने कहा मौला मुझे याद नहीं है। उसने ये नहीं कहा मौला याद नहीं है, अब पूरी आशूरा तो याद नहीं है। वो कहता है अब जैसे ही बोले मेरे सामने पूरी ज़ियारत आशूरा आ गई, मैंने पूरी ज़ियारत पढ़ी, फिर उस पर भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर कहा जामिया, जामिया, जामिया। जामिया 2 से आते हैं, कबीर है, सगीर, आप सगीर पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं। ये 3 आधे घंटे का पैकेज है, आधे घंटे का पैकेज है जो मैं बीबी ज़ैनब की शहादत की मजलिस में दे रहा, जानबूझ के दे रहा, इसलिए कि शब नमाज शब से शहजादी ज़ैनब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए ये मैंने रिवायत पढ़ी कि इमाम ने 3 चीजों को रेकमेंड किया, आशूरा, सलातुल लैल, आशूरा एंड जामिया। आप पढ़ो, दुनिया में मैंने जहां बताया, यकीन करें आप, 10-10 साल, 12-12 साल के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। ये 3 अगर ये पैकेज आप ले लें आधे घंटे का, फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जो तुम्हारा सॉल्व नहीं होता। लड़की की शादी हो, बच्चा हो, रिश्ता हो, कोई 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 दुनिया का ऐसा चीज नहीं है कि जो ये 3 चीजों से खत्म नहीं होती। इसलिए कि दोस्तों ये सबसे बड़ी ताकत मासूमीन की है अल्लाह के बाद। तो कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। मैं यूथ को बोल रहा, ट्राई योर बेस्ट के पढ़ के देखो। जॉब से ले ऑफ नहीं होते, जॉब में सबसे बड़ी चीज ये कुछ नहीं है तो सुकून आ जाता, पीस आ जाता, जो सबसे बड़ी नेमत है ये आ जाता। तो आशूरा सो रिकमेंडेड। मैं आज आशूरा पे नहीं पढ़ रहा, मैं बता रहा आपको। तो आशूरा में भी हम इमाम की शफात मांगते, किसी और इमाम की ज़ियारत पढ़ते हैं तो शफात के लिए दुआ नहीं करते। ऐसे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत है, सरकार की, बीबी की, मौला की, सारे मासूमीन की ज़ियारत है, उसमें इस तरह खुल के नहीं करते कि आप हमें शफात कर दें आप हमारी, जिसे आशूरा में करते हैं। मौला हुसैन से शफात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हर इमाम है, मैं बार बार बोल रहा, हर इमाम शफात बनेंगे, शाफी बनेंगे हमारे, लेकिन मौला हुसैन के लिए आशूरा में भी आप कहते हैं, अब ये दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतुल हुसैन, ज़ियारतुल हुसैन, फ़िद दुनिया में ज़ियारत हुसैन हो जाए। रोज दुआ करो, हो सकता साल में तुमको 1-2 दफा बुला ले हुसैन। जाना नहीं चाहते सख्त मजलिस तो नहीं है कि बिल्कुल आप मौन हो गए। गल्फ में रहने वाले तो आशूरा, सलातुल लैल और जामिया रोज पढ़ना। दुनिया में कहीं रहो पढ़ो, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ो। हर चीज से बच जाओगे, हर चीज से बच जाओगे, और एक प्रोटेक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, और बंदा ऐसा लाइफ में ऐसा ग्रो करने लगता, ग्रो करना। आप जो चीजें सोच रहे कि ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल पॉसिबल होता जाता।
کے عمل سے گھر کے ماحول ہر چیز میں فرق آ جاتی ہے. 3 چیزوں سے 30 35 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 100 مرتبہ مت پڑھو سلام اور دوسری چیز جو ہے 1 دفعہ پڑھو, کوئی مشکل نہیں, لیکن پڑھو, پڑھ کے دیکھو. اور کل ایک مخصوص دعا امیر المومنین کی دوں گا شہزادی کے وسیلے سے. کل کی مجلس, کل میری اس ٹرپ کی پورے ٹرپ کی آخری مجلس ہے کل کی, تو وہ ایک مخصوص مولا کی دعا ہے وہ دوں گا کہ وہ بھی آپ کو یہاں رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, پڑھنا چاہیے کہ تم کیسا پروٹیکٹ ہوتے. کیا بی بی نے آج 2 یا 3 چیزیں بتاتا. آپ کی شادی, آپ کا نکاح آپ کے سگے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوا تھا, اور شہزادی ام کلثوم کا نکاح اب جناب عبداللہ کے چھوٹے بھائی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوا تھا. 2 بھائیوں سے 2 بہنوں سے شادی ہوئی, اور بی بی اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں, مدر ان لا کے ساتھ. ایک ہیپی میرڈ لائف اگر تم چاہتے ہو, میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں, شہزادی زینب کو دیکھو, شہزادی ام کلثوم کو دیکھو, میری مظلوم بی بی زہرا کو دیکھو کہ کیسا انہوں نے زندگی گزاری ہے. شہزادی کونین 4 سال اپنی ساس کے ساتھ رہیں, مدر ان لا کے ساتھ, بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. شہزادی زینب 3 یا 4 سال یا بعض روایتوں میں 5 ہیں اپنے سسرال میں, اپنے میکے میں نہیں سسرال میں رہی, اور وہ کردار کو پیش کیا کہ دشمن سے دشمن. تاریخ لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی ان لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہو. ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے, یہ آپ کی رائے, یہ میری رائے, لیکن وہ کردار ہے بی بی کا. اس کے برعکس آج سب ہم بولتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے, ہم بی بی کی کنیز ہیں. تو بابا اپنی شادیوں کو دیکھو, اپنے کردار کو دیکھو, اپنی فیملی کو دیکھو. آج میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. اگر میں بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھوں اور بی بی کی زندگی کے حالات کو نہ پیش کروں تو پھر حق کیا ہے؟ صرف آپ سے واہ لینا نہیں. اگر آپ واہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم جب مجلس میں آئے ہو تو کچھ لے کے بھی جاؤ. لے کے جانا لازم ہے. یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ. 1 گھنٹہ اگر اتنی دور دور سے آپ لوگ آ رہے تو ٹیک سم تھنگ اینڈ گو. چیک یور سیلف. میں لڑکوں کو بھی بول رہا, بے شک عورت پہ واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا بنائے, بے شک نہیں ہے واجب, اسلام نہیں بولتا, لیکن آپ کا کلچر کیا بولتا, سیرت کیا ہے معصومین کی. شہزادی کونین نہیں کرتی تھی, مادر حسین, مادر حسنین, مشہور واقعات نہیں پڑھا, میں سے ایک جملے میں آگے بڑھ. شہزادی کونین کے پاس فضا تھی, لیکن فضا کب آئی؟ 6 سال کے بعد آئی, 5 یا 6 ہجری میں آئی, خیبر کے بعد آئی. آپ سنتے ہیں کہ بی بی 1 دن کام کرتی تھی, فضا سے 1 دن کام لیتی تھی. عدل خداوندی کے مظہر کی کنیز ہے. اتنا ہی بڑی بی بی گھر کا کام نہیں کرتی تھی, چکی نہیں چلاتی تھی, آپ سنتے نہیں, روٹی نہیں بناتی تھی. سورہ دہر کیا ہے؟ سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا, جس میں اللہ کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے, تم وہی چاہتے جو ہم چاہتے, جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے. مشہور سورہ ہے سورہ دہر. نظر کے لیے بہت بڑی دلیل ہے سورہ دہر میں. کس کی روٹیاں تھی وہ؟ میری مظلوم بی بی زہرا کی روٹیاں ہیں نا. کس کے لیے بنائی تھی؟ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آج یہ جو بیماری ہے نا, جو ڈیزیز ہے نا, جو کینسر ہے نا, ہم ساس کی نہیں بنائیں گے, ہم سسر کی نہیں کریں گے, فادر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے, مدر ان لا کا کچھ نہیں کریں گے, because it's not wajib in Islam. So what? There are so many things are there.
تم کتنے واجبات پہ عمل کر رہے ظاہری طور پہ؟ کیا بولا یار میں؟ جو یہ بول رہا نا نو اٹس ناٹ واجب، سو واٹ، واجب نہیں ہے ٹھیک ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہے. تم اپنے گھر جا کے اپنی ماں کی روٹی نہیں بناتے، ماں کو بھی بول دیتے نہیں ماں میں نہیں بناؤں گی. یہ بیماری ہے، کینسر ہے، کینسر ہے، تمہارے اعمال ختم ہوں گے. اگر تم کسی بزرگ کا اسلام بول رہا، کوئی بزرگ ہو، کوئی وہ ہے، اس کی مدد کرو. گھر میں بیٹھے ہوئے، روم میں بیٹھے، میں کیا کروں، میرا دماغ بھی خراب، ہر جگہ جاتا ہوں تو یہی ہوتا ہے. اتنے فونز کہ مولانا کچھ تو بولو. حق بول رہا. بابا سنو، اگر تم ساس، مدر ان لا، ڈاٹر ان لا کا خیال نہیں رکھو گے، تم کو بھی اولاد ہے. میں بددعا نہیں دے رہا، اللہ تم کو دنیا میں بتا دے گا. تم کیا سمجھ رہے، کیا سمجھ رہے؟ اللہ دیکھ رہا نہیں؟ بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور تم بیٹھے ہوئے ہو کمرے سے باہر نہیں آ رہے. بڑے مومن، سب سے بڑے مومن تو آپ ہی ہیں. سب سے بڑی کنیز مظلوم بی بی زہرا آپ ہی ہیں. کمرے سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے نکلیں گے تو یہ بولا گیا دوستوں، I'm so sorry to say، آپ کو بھی عجیب لگے گا کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتی. آپ کو معلوم یہاں مجھے بولا گیا، کاؤنسلنگ تو کرتا ہوں نا لڑکیوں کے ساتھ، کہا مولانا I don't want mama's boy. Just imagine، لڑکی یہ بول رہی ہے، شادی سے پہلے یہ بول رہی، مجھے مماز بوائے نہیں چاہیے، میرا بوائے چاہیے جو 24 گھنٹے میرا نام لے. بدنصیب ہو تم. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اگر وہ مماز بوائے ہے تو اس کے اوپر رحمت کا شیڈ ہے. نہیں سمجھے. ماں کی رحمت کا شیڈ ہے، باپ کی رحمت کا شیڈ ہے. تمہارا بوائے بنے گا تو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیوی پہ ظلم کرو، کبھی نہیں کرنا، نہ بیوی پہ کر سکتے نہ ماں باپ پہ کر سکتے. عورت کا فرض ہے، سیرت شہزادی زینب میں، سیرت شہزادی کونین میں، کہ کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرو. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اگر آج تم نے اپنی ماں باپ، اپنی ساس سسرے کی خدمت کر لی، یہ اتنا محبت بھرا رشتہ ہے، یہ اتنا پیار کا رشتہ ہے، یہ اتنی رحمت کا رشتہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے، سب کانٹیننٹ کے معاشرے نے تباہ کر دیا. غلطی ماں باپ کی ہے، لڑکی کے ماں باپ کی. یہ سکھا کے بھیج رہے کہ بیٹا تم جاؤ اور لے کے الگ ہو جاؤ. جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے، آج ہی یہ ہوا کہ الگ رہنا ہے. کیوں رہنا ہے الگ؟ اس لیے الگ رہنا ہے کہ میں ان کے چہرے کو روز صبح شام نہیں دیکھ سکتی. شہزادی کونین الگ نہیں ہوئی، بی بی زینب الگ نہیں ہوئی، الگ نہیں ہوئی. اسلام منع نہیں کر رہا الگ ہونے میں. لیکن جب میرے پاس کیسایات کے الگ رہنا ہے تو میں نے کہا یار تمہاری یہ اسمارٹنس نہیں ہے کہ تم شادی کے 6 مہینے میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو گئی، 6 مہینے میں الگ ہو گئی. یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے. یہ یاد رکھو، اگر الگ ہوئی تو جو رحمت کا شیڈ تھا ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا، وہ الگ ہو گیا. اب پوری زندگی اسٹرگل کرو، تم پوری زندگی اسٹرگل کرو. ماں صبح اٹھتی تھی دعا دیتی تھی، باپ صبح اٹھتا تھا دعا دیتا، وہ دعائیں ختم ہو گئی. اگر ماں باپ کی دعا ختم ہو گئی تو سمجھا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا پہنچے گی نہیں. اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں. تم رات بھر عبادت کرو، ایک ایک جملہ میں ذمہ دار ہوں، آپ کل تک ہوں آپ کے پاس. رات بھر تم عبادت کرو اور ماں باپ کو ہرٹ کرو، ماں باپ کو تکلیف دو. تم کیا سمجھتے تمہارے سجدے جا رہے، تمہاری عبادت جاری. سیرت شہزادی زینب دیکھو، سیرت شہزادی کونین دیکھو. یار دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 سیرتیں ہیں. یہ بول کے زندگی مت گزارو شارجہ دبئی میں کہ میں نہیں رہوں گی ساتھ. کیوں نہیں رہیں گے؟
دعا کون دے گا تم کو؟ تم کیا سمجھتے تمہاری اسمارٹنیس سے، تمہاری اسمارٹنیس سے، پھر بول رہا تمہاری اسمارٹنیس سے تمہارا رزق کھلا ہوا ہے؟ وہ ماں کی دعائیں ہیں جو رزق کھلا ہوا ہے. وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ. وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا جس کو ماں باپ دعائیں دیتے. ہمارے پاس نس ہے معصوم کی، نس ہے معصوم کی، نس ہے معصوم کی. میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو، نس ہے معصوم کی. اور ایسا معصوم کہ جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، مولا حسین. مولا حسین کا جملہ عابد بن کا جملہ نہیں. عاشورے کے دن مولا حسین نے اتنی مصیبتوں میں، اتنے غم میں ایک درس دیا. مولا نے کیا کہا بی بی لیلا کو کہ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی راوی نہیں، ڈائریکٹ مولا حسین اور اللہ کا رسول. مولا حسین کہتے ہیں لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کوئی ہے راوی؟ کمپلیٹ نہ سے اب تو کوئی ایفنٹ بٹی نہیں. ماں کی دعا کیسے ہوتی ہے کہ تم ہٹ کر تیرے بیوی ہٹ کری اور شوہر خاموش بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے. بہت بری بات. بس میں پورا اشرا پڑھوں اس کے اوپر، آپ کبھی پڑھنے نہیں دیں گے. میں بتا رہا آپ سے، یہ میرے مین ٹاپکس ہیں. بہرحال میری ایک ہی خواہش ہے کہ سیرت شہزادی زینب دیکھو، میری مظلوم بی بی کی سیرت دیکھو، علی کے شیر دل بیٹی کی سیرت دیکھو. میری مظلوم شہزادی 18 سال کے دن میں کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کر کے گئی. ساس بہو کا رول بھی پلے کیا کہ بہو کیسے رہنا چاہیے، ماں کو کیسے رہنا چاہیے، بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو کیسے رہنا چاہیے. کبھی شہزادی کونین کی شہادت کے مجلسوں میں آؤں گا تو پڑھوں گا. 5 رشتے ہیں ایک عورت کے، وہ پورے 5 رشتے میری مظلوم شہزادی نے پیش کیا. اگر بیوی کی وہ سیرت دیکھ لو نا تو آج اسلام میں، آج ہماری کمیونٹی میں ہر چیز ویسے ہوگی جیسے مادر حسین چاہتی ہے.